برکاتیہ رضویہ بریلی شریف، حضرت علامہ مولانا سبحان رضا خان صاحب قبلہ سبحانی میاں دامت برکاتہم القدسیہ عمت فیوزہم ما دامت معالیہم، ومعزز علماء کرام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرات، اب بہت توجہ سے میری گفتگو سننا ہے۔ ایک پیغام تو اپنے علماء کرام، حفاظ و قراء اعظام، مساجد اہل سنت کے ائمہ حضرات کو پیش کرنا ہے۔ ممبر شریف پر رونق افروز یہ علماء، حفاظ و قراء، ائمہ مساجد کثیر تعداد میں تشریف فرمائے ہیں۔ مجمع میں بھی بہت سے امام لوگ، بہت سے عالم، حافظ، قاری موجود ہوں گے۔ جن کو ممبر شریف پر جگہ نہ مل سکی وہ نیچے بیٹھے ہیں۔ یہ خصوصی پیغام ان حضرات کے نام اور عمومی پیغام جملہ اہل سنت کے نام۔ آج کا ہمارا یہ عظیم الشان اجلاس، یہ بڑی کانفرنس، تحفظ ایمان کانفرنس، اس مبارک اجلاس سے یہ پیغام نشر کیا جاتا ہے۔ صاحب سجادہ کی طرف سے پیش کر دوں کہ جتنے بھی پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ اس پیغام کو غور سے سنیں، اور جو بے پڑھے لکھے حضرات ہیں، آپ کی عمر پڑھنے کی ابھی باقی ہے، زندگی بھر پڑھنے کا حکم ہے کہ قرآن عظیم آپ پڑھیں، ضروری عقائد و مسائل جن کا پڑھنا آپ پہ فرض ہے، سیکھنا فرض ہے، وہ سیکھیں۔ تھوڑا سا ٹائم، 15 منٹ کا یا آدھے گھنٹے کا اپنے ٹائم سے نکال کر، سب سے قیمتی ٹائم اس کو سمجھ کے، چاہے مغرب بعد چاہے عشاء بعد، اپنے امام صاحب سے قرآن عظیم اور اردو پڑھنا سیکھیں۔ یہ ان حضرات کے نام پیغام ہے جو بغیر پڑھے ہیں، بے پڑھے لکھے ہیں، یہ پڑھنا لکھنا سیکھیں۔ ایک پیغام یہ ہے، قبول ہے آپ کو تو ہاتھ اٹھا کے اس پیغام کا استقبال کرو، اونچا کر کے اٹھاؤ، اونچا کر کے، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اب رکھیے۔ اب یہ خصوصی پیغام میں پڑھے لکھے حضرات اور ائمہ کرام، علماء اسلام کے نام پیش کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہ آج سے یہ عہد کر لیں کہ ہمیں اعلی حضرت امام اہل سنت کی، حضور مفتی اعظم کی، حضور حجت الاسلام کی، حضور صدر الشریعہ کی، صدر الافاضل کی، یا ماررہ مطہرہ کے بزرگان دین کی، ہمارے اور علامہ ارشد القادری صاحب، علامہ مشتاق احمد نظامی صاحب وغیرہ، علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی وغیرہ، جو علماء اہل سنت ہمارے مصنفین گزرے ہیں، ان کی کتابوں کو آپ آج سے اپنے مطالعے میں لائیں گے، اور ہر مہینے ایک کتاب پڑھ کے پوری کر لیں، اس کے مضامین کو ذہن نشین کریں۔ کیا یہ پیغام قبول ہے؟ بولیے، یہ پیغام قبول ہے آپ کو؟ انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ۔ اب وہ کون کون سی کتابیں آپ یکے بعد دیگرے مطالعہ کریں گے تو فون کر کر کے مجھ سے آپ پوچھتے رہیے گا۔ میں آپ کو بتاؤں گا، پہلے یہ کتاب، پھر دوسری کتاب، پھر تیسری کتاب، اور آج ایک کتاب بتا دے رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت، مجدد اعظم دین و ملت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب مختصر سی ہے، تمہید ایمان۔ تمہید ایمان کا مطالعہ آج سے آپ کریں گے، اور یہ ایک دن میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 2 دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، 1 مہینہ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن اس کے مضامین آپ ذہن نشین کریں۔ جو آیتیں اور حدیثیں اس میں امام اہل سنت نے لکھی ہیں ان کو یاد کریں۔
اور ان کے ترجمے یاد کریں اور وہ کتاب پڑھ کر پھر دوسری کتاب مجھ سے آپ پوچھیں گے کہ ہم کیا مطالعہ کریں، میں بتاؤں گا انشاءاللہ. اور اس طرح سے آپ کی علمی صلاحیت بہت اچھی ہوگی. اور جو پڑھیں تمہید ایمان میں وہ مضامین آپ اپنی مسجد کے امام ہیں تو مسجد کے نمازیوں کو سنائیں. جس حلقے اثر میں آپ کا اثر ہو، آپ بخل سے کام نہ لیں. اب للہ جاگنے کا وقت ہے، یہ سونے کا وقت نہیں ہے. طرح طرح سے اسلام و ایمان پہ حملے ہو رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں، بولو ابھی زندہ رہنے کا وقت ہے کہ مردہ ہونے کا وقت ہے؟ بولو نا، پھر زور سے بولو. زندہ رہو گے کہ ایسے ہی؟ حضرات مردہ نہیں رہنا چاہیے. زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں. بے شک. لہذا یہ پیغام ذہن نشین کر لیں. اور آج کی تقریر میں میں بہت خاص چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور دیوبندی حضرات جو بھگونتا پور کے دیوبندی ہیں ان میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ کچے کچھ پکے. جو پکے دیوبندی وہابی ہو گئے ان کو کوئی طاقت اب سنیت میں نہیں لا سکتی. جو وہابی ہو گیا، جس پہ مہر لگ چکی، اس کو ہم لاکھ قرآن سنائیں، حدیث سنائیں اور ان کی خامیاں خرابیاں کفریات دکھائیں، وہ نہیں مان سکتے. لیکن جو کچے دیوبندی ہوں گے، ابھی انہیں یہ پتہ نہیں کہ ہماری دیوبندیت اصل ہے کیا، وہ انشاءاللہ آج کی تقریر سے سنی ہو جائیں گے، امید ہے انشاءاللہ. اگر ان کے پاس انصاف ہے. میں بھگونتا پور کے عوام دیوبندیوں سے خطاب نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ بے علم لوگ ہیں، یہ بھول بھلائیوں میں ہیں. میرا جو کچھ خطاب ہوگا وہ وہابی مولویوں کے جو سرغنہ ہیں، جو ان کے اونچے اونچے کلغیدار مولوی ہیں، میرا خطاب ان سے ہوگا. اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان میں کا جو بڑے سے بڑا مولوی ہو، بڑے سے بڑا مفکر ہو، ان کا بڑے سے بڑا مناظر ہو، ان کا ادنا غلام سرکار مفتی اعظم کی حیثیت سے یہ فقیر صغیر چیلنج کرتا ہے بھگونتا پور کی سرزمین پر کہ جو اپنے باپ کا اصلی نطفہ مولوی ہو وہ میرے سامنے آ جائے مناظرہ کرنے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مناظر اہل سنت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ واہ. آج کا یہ ہمارا اجلاس، آج کا ہمارا یہ عظیم الشان اجلاس لگتا ایسا ہے کہ امام اہل سنت نے اپنے عرس کا جلوہ بھیج دیا ہے. بے شک، بے شک. سبحان اللہ. آج یہ ہمارا جوابی جلسہ ہے. آئندہ کا اجلاس مناظرے کا اجلاس ہو سکتا ہے اگر دیوبندیت کی ماں نے دودھ پلایا ہے دیوبندی مولویوں کو تو وہ سامنے آ جائے، اور ڈبے کا دودھ پیا ہو تو ڈبے کی طرح گول ہو جائے. واہ واہ واہ. ایک یہ بات ہو گئی. اب میں چونکہ یہ اجلاس حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے، یہ فرق آج ہمارے عوام و خواص سب واضح طور پر محسوس کریں گے. اور میں ان کی جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں دو چار پوائنٹ میں رکھوں گا اور میں مطالبہ کروں گا کہ پوری دیوبندی لابی مولویوں کی مل کر جواب تلاش کرے اور پھر یہ بتائے جو میں پوچھوں گا. جی خطبہ پہلے پڑھ لوں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ.
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. سبحان الله سبحان الله. وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. سبحان الله. وكافة الأولياء الكاملين والعلماء العاملين. سبحان الله. لا سيما قطب الأقطاب غوث الأغواث فرد الأفراد وتد الأوتاد سيد الأسياد جيد الأجياد دافع الفساد نافع البلاد سلطان البغداد سيدنا ومولانا الشيخ السيد عبد القادر الجيلاني محي الدين. سبحان الله. وعلى حجة الله في الأرضين آية من آيات رب العالمين معجزة من معجزات خاتم النبيين شيخ الإسلام والمسلمين سيدنا ومولانا الإمام أحمد رضا إمام المجددين. سبحان الله. وابنه الكريم الأكرم سيدي وجيدي وسندي ومستندي ومعتمدي ومرشدي وزخري ليومي وغدي قطب العالم المولى المفتي الأعظم زبدة المتبرعين. سبحان الله. وعلينا معهم إلى يوم الدين. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سبحان الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. حضرات
مجمع بہت کثیر ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک نظر بد سے بچائے۔ آج بھگونتا پور کی سرزمین آسمان سے باتیں کر رہی ہے، سبحان اللہ، آتی ہے روز روز کہاں ایسی ہستیاں، بے شک آتی ہے روز روز کہاں ایسی ہستیاں، بستی ہیں جن کے دم سے محبت کی بستیاں، بے شک بستی ہیں جن کے دم سے محبت کی بستیاں۔ حضرات، اتنے بڑے مجمع میں ضرور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو استنجا لگے گا، لیکن اس بات کا دھیان رکھیں، اس بات کا دھیان رکھیں کہ اگر جگہ آپ کی چلی گئی ہاتھ سے تو دوبارہ نصیب نہیں ہوگی، اس لیے تا حد امکان جہاں تک بس چلے اپنے استنجے کو کام میں نہ لائیں، اور لگے گا بھی نہیں۔ کیوں نہیں لگے گا؟ جب پورا دھیان ادھر ہوگا تو ادھر دھیان جائے گا ہی نہیں۔ حضرات، اب میں دو چار شعر آپ کو سناؤں۔ درود پاک بلند آواز سے پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وعالہ ابد الدہور وسلم۔ زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ آیا کوئی تجھ سا اے آنے والے، نہ آیا کوئی تجھ سا اے آنے والے، سراجم منیرا لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، بہت خوب بہت خوب۔ حضرات، دو تین بند پڑھوں گا صرف۔ وہابیوں نے لکھا ہے، ان کے مولوی نے اسماعیل دہلوی نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مر کر مٹی میں ملنے والا۔ میرے پاس کتاب یہاں موجود ہے جس میں لکھا ہے تقریۃ الایمان میں، وہ ان کا دھرم ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے تو نبی تو مردہ نہیں ہے، البتہ جس مولوی نے لکھا اور جس نے اس نے مانا وہ خود مردہ، اس کا دین مردہ، اس کا دھرم مردہ، اس کی دیانت مردہ، اس کا ایمان مردہ، اور ہم اہل سنت کا خدا بھی زندہ ہے، اس کا مصطفیٰ بھی زندہ ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، سچ کہا۔ ہم سب سنی مسلمان زندہ ہیں، ہمارا دین زندہ ہے، ہمارا اسلام زندہ ہے، ہمارا ایمان زندہ ہے، اور سب بولو ہمارا ایمان زندہ ہے، زندہ ہے۔ ایک آدمی نہیں بول رہا ہے مجمع میں، دیکھ رہا ہے، ابے تو نہیں بولتا تیرا ایمان زندہ نہیں ہے؟ ہمارا ایمان زندہ ہے، زندہ ہے۔ ہم اہل سنن کا عقیدہ ہے واللہ، اب بولو تڑپ کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ، سبھی سنیوں کا، سبھی سنیوں کا عقیدہ ہے واللہ، وہابی جہنم کا کندہ ہے واللہ، وہابی جہنم کا کندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے گا وہ مردہ ہے واللہ، بے شک بے شک، تو زندہ ہے واللہ،
چشم عالم سے چھپ جانے والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مناظر اہل سنت. سبحان اللہ. بہت کھینچ رہا ہے بات. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عدو بے نبی خواہ. یہ اس وقت تضمین میں نے کہی تھی تقریباً 30-35 سال پہلے، جب دھورے ٹانڈے کی سرزمین پر وہابیوں کی کانفرنس ہو رہی تھی اور قریب ہی ان کا قبرستان تھا. اس میں سے کالے پیلے نیلے ہرے مختلف رنگ و روپ کے سانپ نکل رہے تھے. 3 دن تک کانفرنس ہوتی رہی ان کی، اور 3 دن تک کالے پیلے نیلے ہرے مختلف رنگ و روپ کے سانپ نکلتے تھے اور ایسے ایسے لہرا کے پھر واپس قبروں میں چلے جاتے تھے. اس ٹائم کی یہ تضمین ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار پر میں نے مصرے کچھ کہے تھے، اور سب سے پہلے جوابی کانفرنس میں وہی میں نے سنائی تھی. وہ ان کے مردے بھی سن رہے تھے اور زندے بھی سن رہے تھے. بے شک. اب وہ سوچیں گے کہ اب تو ہماری بھی مردے سنتے ہیں، کہہ دیا مولانا صدیر احمد. اس کا بھی میرے پاس ثبوت ہے کہ وہابی مردے بھی سنتے ہیں. توجہ فرمائیں. ارے توجہ ہے. میں نے کہا تھا عدو بے نبی خواہ جب بھی مرے گا سفید و سیاہ سانپ اس کو ڈسے گا. بے شک بے شک. کہہ دو سب لوگ سبحان اللہ. بے شک سانپ اس کو ڈسے گا. مٹانا جو چاہے بے شک بے شک وہ خود ہی مٹے گا. بے شک بے شک. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. بے شک. بولو تڑپ کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. خاک ہو جائے جل جانے والے. بے شک. یہاں کا مائک کہاں گیا؟ کسی بولتے ہوئے انسان کے سامنے رہنا چاہیے. توجہ ہے، توجہ ہے. ہلو. چلیے میں نے ان لوگوں سے کہا تھا جن کے باپ دادا کی قبروں میں سے سانپ نکلے تھے، وہ سن رہے تھے کھڑے ہوئے. دیوبندی وہابی جیسے آج بھگونتا پور کے دیوبندی سن رہے ہیں. اب آؤ بصیرت کی، بصارت کی نہیں، بصیرت کی، ظاہر کی نہیں، باطن کی، ماتھے کی نہیں، دل کی. اب آؤ بصیرت کی آنکھوں کو کھولو، گزارش ہے سانپوں سے محفوظ ہو لو. گزارش ہے سانپوں سے محفوظ ہو لو. بریلی کے سائے میں بے شک بے شک. آ کر یہ بولو میں مجرم ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب لوگ بچل کے کہیے سبحان اللہ. مجھے ساتھ لے سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ قبروں میں ہیں جا بجا ڈسنے والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مناظر اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
والبواقی عند الطلاقی، آئندہ انشاءاللہ پھر، کیونکہ اس نے اتنی آواز پھینک لی کہ بہت مشکل ہے. ایک بند اور پڑھ دوں. یہاں سنا یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے پھیرے بہت لگتے ہیں، ایک جانے نہیں پاتی ہے، دوسری آ جاتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں بھگونتا پرو ہے؟ تو ذرا اس کی نظر ہے، یہ اصل ان کے چہرے پہچان. یہ ان کی نمازیں، یہ گھٹے، چپو خاموش ہو. یہ ان کی نمازیں، یہ گھٹے بنانا، یہ تسبیح گھمانا، یہ تسبیح گھمانا، سبحان اللہ، یہ کلمہ پڑھانا، یہ معصومیت کے لبادے میں آنا، فرشتہ صفت بن کے بے شک تشریف لانا، فرشتہ صفت بن کے تشریف لانا. صغیر ان کا دھوکہ ہے، دھوکہ نہ کھانا، رضا کا یہ پیغام بے شک بے شک سب کو سنانا. سبحان اللہ، رضا نفس دشمن ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندران والے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ و مولانا حضرت صغیر احمد صاحب قبلہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب آپ ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا اللہ رب محمد شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد والی و صحبی و ازواجہ مبارک وسلم. یہاں جو دیوبندیوں کی کانفرنس ہوئی، اب دیکھو تقریر شروع ہو رہی ہے. ارے کوئی زبان سے مت بولو، ہاں اگر کہنا ہے کچھ تو اشارے سے. آج حضرت مریم کی سنت ادا کر لو. حضرات، تو دیوبندی مولویوں کو جو لے کے آئے استقبال کر کے، استقبال کر کے کہاں سے لے کے آئے؟ ڈھکنی سے. ارے کہاں سے آئے وہ بتا دو یار، تبصرہ کیوں کر رہے؟ کہاں سے؟ رجپوریا سے. کتنی دور ہے یہاں سے؟ 4 کلومیٹر. حضرات، یہاں جب جلسہ ہوا دیوبندیوں کا، ارے یار نذرانہ بھیجنا ہے تو وہیں سے بھیج دو، ایسے ہاتھوں ہاتھیں، تب بھی تو تمہیں کو ثواب ملے گا. اور کیا، اگر کرنا ہی ایسا تو پھر ایسا کر لو. ہاں توجہ ہے. رجپوریا سے لے کے آئے استقبال کرتے ہوئے. نعرے کیا لگ رہے تھے؟ نعرے تکبیر، اللہ اکبر لگا نعرہ. اور اس کے بعد کون سا نعرہ تھا؟ سر بکف سر بلند، دیوبند دیوبند. یہ نعرہ لگا، سر بکف سر بلند، دیوبند دیوبند. اور ایک نعرہ اور بھی تھا، دیکھو آپ، ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ہوتا ہے کیا. بے شک بے شک. ذرا مائک کا آواز کھولیے، آواز کو کھول دیجیے. ٹھیک ہے.
یہ میری آواز دیوبند تک، ندوے تک پہنچائی جائے. یہاں کے دیوبندیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب منگا کے دیں. سوال یہ ہے کہ کسی جلسے میں مقررین کو لانے کے لیے 4 کلومیٹر کا سفر، یہ کون سی حدیث سے جائز ہے؟ توجہ کرو. بے شک یہ کون سی قرآن کی کون سی آیت قرآنیہ کا حکم ہے اور کون سی حدیث کا حکم؟ وہ جواب حدیث پاک میں آیا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد سبحان اللہ. المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدی هذا والمسجد الاقصى. بے شک سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا کہ 3 ہی مسجدوں کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. 3 ہی مسجدوں کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے. سرکار فرماتے ہیں المسجد الحرام ومسجدی هذا والمسجد الاقصى. بے شک بے شک. تینوں اعراب ہیں، اس کو جائز ہے پڑھنا. تو ملت